حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی، میری طرف دیکھیے گا، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، توجہ کرنا۔ کہتے ہیں ایک بی بی حضور کے پاس آئی، اپنا علاقہ چھوڑ آئی، آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں، سسرال بھی، میکا بھی، ننیال بھی، ددیال بھی، میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں، میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں، مال دولت بھی چھوڑ، ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں۔ سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی، میں حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی، میں بھی نوکری کروں گی، حاضر ہے۔ فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا، اصحاب صفہ میں، اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا، بڑا میٹھا، بڑا دھیما، بڑا وفاشار، وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا، وہ نماز دلچسپی سے پڑھتا، وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا، وہ رسیلا، وہ سنجیدہ، وہ کم گو، وہ میٹھا، وہ پیارا۔ کہتے ہیں بڑی دلکشا طبیعت، اس کی مقناطیسی سی شخصیت، طبیعت کھنچی چلی جائے اس کی طرف، بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان۔ اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے، بڑے مال والے، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ہر رشتہ ناتا توڑ کے رب رسول سے یارانہ لگایا ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا، شدید علیل ہوا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کانپنے لگا۔ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی، سننا روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضور آئے تو آنکھوں میں آنسو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمایا تم غسل دو، کفن دو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں، اسے غسل نہیں دینا، ارادہ بدل گیا ہے، پروگرام تبدیل ہو گیا، اسے غسل نہیں دینا، کفن نہیں دینا۔ حضور کیا کرے؟ فرمایا اس کی اماں کو جا کے بتاؤ۔ یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ، اماں کو جا کے بتاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالا سے رنگ دیکھا، کوئی منفرد سے انداز دیکھا، ہمیں بھیج دیا اماں کو بلاؤ، اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے اور حضور کے آنسو بھی یکدم خشک ہو گئے، مزاج بدل گیا، پریشانی بدل، اماں کو بلاؤ اس کی۔ تو نہیں ارادہ ہے محبوب کیا ہے، ارادہ ہے خدا کیا ہے؟ کہتے اس کی اماں کو جا کے خبر دی تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے، سائیکل سے گر گیا ہے۔ اماں ساری رات سوتی نہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی، میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا تو میری اماں جی کہاں گری کا تیل منگاتی، چیزیں منگاتی، اور پھر زبردستی میں منع کرتا کہ اماں جی نہیں آپ کیا کر رہی ہیں، میں تو تیل ویسے بھی ذرا کم استعمال کرتا ہوں، تو رگڑ رگڑ کے نہیں کتابیں بڑی موٹی ہیں، فلاں چیز بڑی موٹی، اس کا رنگ تھوڑا نرالا ہے، اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں۔ یہ اپنی مثال آپ ہی ہے۔ اماں کو کہا تیرا بیٹا، اماں ذرا دوڑی، گری، پھر اٹھی، پھر گری، پھر اٹھی، پھر گری، روتی ہوئی آئی۔ کہتے ہیں پیچھے وہ روئی، لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی۔ کہتے ہیں ہمارے چہروں پہ نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس والو فوت ہو گیا، واقعی چلا گیا ہے؟ کہاں پردہ کر، واقعی کہاں؟ کہتے ہیں اماں نا زمین پہ بیٹھی اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے، پھر سینے پہ رکھے، پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی، سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی، اے اللہ میں جائیدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے رسول کو مان کر آئی تھی، خدا بندہ میں نے میکے چھوڑ دیے، سسرال چھوڑ دیا، ننیال چھوڑ دیے، ددیال، وہ دشمن تھے سارے دین کے، چھوڑ کے آئی، میں نے آرزوؤں کا بڑا مکان بھی چھوڑا، خدا بندہ بیٹے نے جانا تھا، مجھے شکوہ کوئی نہیں، لیکن خدا بندہ اب میرے سارے کہیں گے تو نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا، اے اللہ کی اگر نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تو مارنے پہ قادر ہے تو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے، خدا بندہ کافروں کو راضی نہ کر، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ مجھ پہ تانے کسیں گے، پھپتیاں کسیں گے، اے عرش کے مالک رحمت کا دروازہ کھول، میں تیرے نبی کی بارگاہ ناز میں رہتی ہوں، نظر فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایمان، یقین اور استقامت کے ساتھ اس بوڑھے نے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں عجیب نظارہ دیکھا، ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کلمہ پڑھ تو وہ اٹھ کے بیٹھا، ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا نعرے لگانے لگے لوگوں سنو، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، اللہ بھی سچا،
اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا، اللہ کے رسول سچے، محبوب سچے، مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کر سچے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا۔ فرماتے ہیں رسول پاک کو خبر دی تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ ایمان تھا، یقین، استقامت، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں بھی حیات رہا، وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی موجود رہا، عمر کے زمانے میں بھی موجود، حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی ماں کا انتقال ہوا، اس نے اماں کو دفن کیا اور ماں کے بڑے عرصے کے بعد اس نے پردہ کیا۔ جب ہم اس کی طرف دیکھتے تھے نا، دیکھتے اس کی طرف تھے پر ہمیں اس کی اماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا، ہمیں یقین۔ او بھائی، کبھی تو نے رب کریم کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے مانگا ہی نہیں، تو کبھی آیا ہی نہیں، ورنہ اس کے دروازے سے کوئی خالی جا سکتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی خالی جائے، کوئی جاتا ہی نہیں، وہ بھیجتا ہی نہیں، اس کا انداز ہی نہیں، اس کا یہ کریمانہ انداز ہی نہیں، وہ بھیجتا ہی نہیں، وہ تو نواز دیتا ہے۔ ایمان، یقین، استقامت اپنائیے اور یہ اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑیے۔ یہ تو دنیا داروں کے ساتھ ہم تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، کبھی ایس ایم ایس، کبھی ٹیلی فون، کبھی عید پہ مبارکباد، کبھی فلاں جگہ۔ دنیا داروں سے جوڑ کے رکھتے ہو، خدا سے جوڑ کے رہو۔ کبھی فجر میں جڑ جاؤ، کبھی زور میں جڑ جاؤ، کبھی تلاوت میں جڑ جاؤ، کبھی درود و سلام کی وجہ سے رب کریم کے ساتھ تعلق بناؤ، کبھی رمضان میں، کبھی ایمان میں، کبھی حج میں، کبھی عمرے میں، کبھی کسی غریب کی مدد میں، کبھی کسی لاچار کی مدد میں، کبھی بے کس کی مدد میں، کبھی مجبور کی مدد۔ جڑ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، مضبوط ایمان، مضبوط قوت پیدا کرو، توانائیاں حاصل کرو، اپنے اندر خوبی پیدا کرو۔ میرے بھائی یاد رکھیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ عرش سے مدد نازل فرماتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو جو مدد پاس ہوتی ہے وہ بھی چھین جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا جمعہ، پہلا جمعہ، ایمان کا موضوع بیان کر کے دو باتیں گزارش کرنی ہے۔ ایک وعدہ کیا میرے نبی پاک نے، ذرا ایک تجربہ کریں تو صحیح، اس پر بھی ذرا تجربہ کریں، یہ 8 دن یہ نسخہ آزمائیں تو صحیح۔ رسول پاک نے فرمایا تو نماز پڑھ، تیرے نبی کا وعدہ ہے تیری روزی میں برکت ہو جائے گی، اس کو ذرا آزمائیں تو صحیح، آزمائیں تو صحیح۔